اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج 14 شعبان المعظم ہے. آنے والی رات 15 شعبان کی رات ہے. اس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شاید اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، برات کا معنی چھٹکارا ہے. احادیث میں اس رات امت کے جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری آئی ہے. شاید اسی نسبت سے اس کو شب برات کہتے ہیں. اس رات کے بارے میں میرے سامنے جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں باب آ رہا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اس میں اس حوالے سے 3 روایات بیان کی ہیں. سب سے پہلی روایت عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزق له ألا مبتل فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات آتی ہے، تو رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اس رات میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو اتارتے ہیں اس رات میں. اترتے ہیں غروب شمس کے وقت سے، سورج غروب ہونے کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف. فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے مصیبت زدہ کہ اس کو میں عافیت عطا کروں؟ کیا ہے اس طرح کا، کیا ہے اس طرح کا؟ آواز لگتی رہتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر پکارتی ہے. اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے وقت تک، یعنی سحری کے ختم کے وقت تک اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے. باقی یہاں ان اللہ ینزل، اللہ اترتے ہیں، مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اترنا ہے. اور اس رات مغفرت عمومی عطا کا اعلان ہے. مسترزق فارزق له، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا. یہاں رزق سے مراد صرف روٹی پانی مکان نہیں، بلکہ انسان کی ہر ضرورت یہ رزق میں آتی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے خود مطالبہ فرمایا ہے اور اعلان فرمایا. اور مصیبت ہر طرح کی، انسان کی پریشانی ہر طرح کی، اس سے بھی عافیت ہماری ضرورت ہے، اس رات مانگنی ہے. دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد 10 غنم کلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتے ہیں شعبان کی آدھی رات آسمان دنیا کی طرف، تو بخشش فرماتے ہیں بنو کلب کی، بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی. عرب میں قبائل بکریاں پالتے تھے، اور سب سے زیادہ بکریاں پالنے میں مشہور قبیلہ بنو کلب ہے. ان کی بکریاں سب سے زیادہ اور ان کے بالوں کی تعداد تو بے شمار.
اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی اس رات بخشش فرماتے ہیں۔ تیسری روایت ہے ان ابی موسیٰ الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شعبان کی آدھی رات کو طلوع فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی طرف جھانکتے ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے، ساری مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں مگر مشرک اور مشاہن، ان دو کی بخشش نہیں۔ کچھ روایات میں اس کے علاوہ نام بھی ہیں۔ اب پہلے ان احادیث کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ جو چیزیں صریح حرام ہیں شریعت میں، اس میں تو کسی کا انکار نہیں، جو چیزیں فرائض واجبات اس میں بھی کسی کا انکار نہیں، جو احکام درمیانی حالت کے ہیں عموماً اس کے بارے میں لوگوں کا تین طرح کا ذہن ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے انکاری ہوتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے اور انکار میں مبالغہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے اتنا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اعتدال کا راستہ پسند ہے۔ اس شب برات کے حوالے سے بھی تین طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ بعض تو یہ سرے سے انکار کرتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ضعیف ہیں، اور بعض اس میں حد سے تجاوز بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری احادیث فضائل کی ہیں اور اس کو روایت کرنے والے مختلف صحابہ ہیں، تو جب ایک روایت کو مختلف صحابہ روایت کر رہے ہوں تو ان کو من گھڑت نہیں کہا جا سکتا۔ کم از کم یہ ہے کہ فضائل کی احادیث محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں معتبر ہیں، لہذا ان احادیث کا اعتبار ضرور ہے۔ اس میں جو کچھ مرکزی طور پر بیان کیا گیا وہ اس رات دعاؤں کی قبولیت، بخشش کے عام ہونے کو بیان کیا گیا ہے، تو لہذا اس رات عبادت حق ہے، قیام حق ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول حق ہے، اس رات دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی حق ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس رات کو غنیمت سمجھنا ہے۔ باقی رہی یہ بات، یہاں یہ کہا گیا کہ اس رات ساری مخلوق کی بخشش ہوتی ہے، مراد اس سے مسلمان ہیں، یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند ایک کے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، صغیرہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے معاف فرماتے رہتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ جن کا یہاں تذکرہ ہے، اب آخری حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 1390 نمبر ہے حدیث کا۔ اس میں فرمایا الا لمشرک او مشاہن، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اب مشرک کہتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر برابر نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ مشرک ہے۔ ایسے مشرک کی تو بالکل بخشش نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا بخشش کرے گا۔ تو جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں۔ اس برکت والی رات میں بھی جو مشرک ہے، شرک کے ارتکاب میں ہے، جتنا زیادہ فضائل اور اہمیات ہوتی ہیں اتنا زیادہ مخالف سمت میں وعیدات بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا فرمایا مشاہن، مشاہن کے بارے میں دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ اوزاعی فرماتے ہیں کہ مشاہن سے مراد بدعتی ہے،
فرمایا اراد به صاحب البدعۃ المفارق لجماعت الامہ، کہ امت کی جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، اولیاء، علماء اکرام کی جو جماعت ہے، ان جماعت سے الگ کوئی راستہ اختیار کرے، یعنی وہ کام جو دین سے نہ ہو لیکن اس کو دین سمجھ کر کرے، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، وہ رد ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو مشاہن کا مطلب بدعتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات بدعتی ہے اس کی بخشش نہیں ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا۔ اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ شیطان دشمن ہے تو وہ مسلمانوں سے ایسے کام کراتا رہتا ہے خوبصورت عنوان دے کر جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس رات بہت ساری بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش بازی ہوتی ہے اور اس کو لازم حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ آتش بازی تو دین کے ساتھ کسی طرح بھی تعلق نہیں رکھتی، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آگ پرست لوگ جو مجوسی کہلاتے ہیں، یہ ان کا فعل ہے کیونکہ وہ آگ کو اپنا خدا معبود سمجھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو آتش بازی اس رات کرنا یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ تو اس رات آتش پرستی کرنا، آگ پرستی کرنا، آتش بازی کرنا، یہ آتش پرستی کرنے کے مترادف ہے، لہذا یہ پٹاخے بجانا یا کسی طرح کی چراغاں کرنا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، یہ اس رات عموماً حلوہ پکایا جاتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں یہ پکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ حلوہ حرام ہے، کیونکہ حلال چیز کو میں حرام کروں میری کیا حیثیت ہے، البتہ اس کو اس رات لازمی حصہ قرار دینا اور شب برات کا ایک مستقل عمل قرار دینا یہ بدعت ہے۔ ایسا کرنے والا مشاہن ہوگا، اس کی بخشش کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں۔ اگر ویسے کوئی آدمی اس رات پکاتا ہے، اس کو اس کا حصہ نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال مشابہت سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ رات عبادت کی ہے، بجائے حلوہ پکانے اور کھانے اور بانٹنے اور گپ شپ کرنے کے بجائے عبادات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور مشاہن کا دوسرا معنی، اسی طرح اس رات کو بعض لوگ یہ عبادات خاص قسم کی کرتے ہیں، 4 رکعت ہوں، اس میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد، اتنی مرتبہ انا اعطینا پڑھ لیں تو اس کا فلاں فلاں اجر ہے۔ اس رات کے ساتھ خاص کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا اس طرح کی باتیں اس رات کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ بعض لوگ اس رات صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا اجر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے خطاب کر کے فرمایا یا عباس یا عمّا، اے میرے چچا، اے عباس، میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، میں آپ کو ایک ہدیہ نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور کیجئے۔ آپ نے پھر صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا 4 رکعت پڑھو، 4 رکعت میں 75 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک طریقہ اس کا یہ بتایا کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں مثلا ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ، اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے پہلے کھڑے کھڑے، پھر رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومہ میں رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں تسبیح پڑھ کے 10 مرتبہ، پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، اور ہر رکعت میں اس طرح پڑھے۔ 4 رکعت میں تو یہ 300 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے، تیرے چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر پہلے بعد والے اب تک والے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ، اگر ایسا نہ کر سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ، ایسا بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ،
اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں فرمایا، لہذا اس رات خاص اس نماز کو لازم قرار دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس رات صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اکیلے آدمی کو یہ طریقہ بتایا۔ اس کے لیے نہ آپ نے جماعت فرمائی، نہ صحابہ نے فرمائی، نہ ائمہ فقہاء نے فرمائی، نہ محدثین نے فرمائی، نہ علماء معتبر علماء نے اس کی جماعت کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ نفل ہے، اور نفل کی جماعت کو اہتمام کے ساتھ اعلان کے ساتھ کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ لہذا اس چیز کا ارتکاب بھی مشاہن میں آئے گا جو بخشش سے محرومی کا باعث ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے تو ہر کوئی الگ الگ اپنے طور پر گھر میں پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ مشاہن کا معنی ہے، علامہ طیبی فرماتے ہیں لعل المراد ضم البغض التي تقع بین المسلمین من قبل النفس الامارہ بالسوء لا للدین، کہ مراد اس سے یہ ہے کہ دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنے والا جو مسلمانوں کے درمیان توڑ کا ذریعہ ہے، اور یہ جو نفس امارہ اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے، کینہ آتا ہے، یہ اگر کوئی آدمی اس رات اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں رکھ رہا ہو تو یہ مشاہن ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی سے غصہ دین کی وجہ سے ہے محض، تو دین کی وجہ سے اللہ کے لیے کسی سے غصہ کرنا یہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، آخر میں فرمایا اس کا ایمان کامل ہے۔ لہذا اس کے لیے تو یہ بات نہیں، اپنی ذاتیات کسی مسلمان کی ساتھ نفسانی شرارت کی وجہ سے اگر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو یہ بری چیز ہے۔ بعض حضرات نے اس کے علاوہ دوسری روایات بھی نقل کی ہیں جس میں دوسرے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس رات قاتل کی بخشش نہیں ہے جو کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے، چادر ٹخنوں سے نیچے اگر رکھتا ہے تو اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی بعض روایات ہیں جس میں دوسرے اعمال کا تذکرہ ہے، دوسری گناہوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ رات بخشش کی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ہو سکے تو اگلے دن روزہ رکھ لے، نہیں تو رات کو قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اس رات صرف جاگنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، چاہے گپ شپ میں جاگا جائے، چاہے کسی کی غیبت میں اور جھوٹ میں جاگا جائے، کسی بھی طرح جاگنا ہے، بس اس جاگنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ قیام کا مطلب عبادت ہے، وہ عبادت کھڑے ہو کر کرے، نوافل کی صورت میں بیٹھ کر کرے، تلاوت کی صورت میں، یا استغفار کی کثرت کرے، درود شریف پڑھے، یا کسی پر صدقہ کرے، یہ ہے رات کی عبادت۔ اگر کوئی آدمی جاگے اور رات کو کسی کی قصہ گوئی کرے، جھوٹے قصے بیان کرے، یا جھوٹ بولے یا غیبت کرے، تو اس سے بجائے اس کے کہ یہ جاگے اس کو سو جانا چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ اس رات گناہ سے تو بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔